شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ سٹوری پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ چلو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ میں نے وقت دیکھنے کے لیے جیسے ہی موبائل نکالا تو حیرانگی سے چونک اٹھا۔ میرے موبائل پر بنمانس کی تصویر نظر آئی۔ یہ یقیناً اس کاشف گدھے کا کام ہوگا، میں نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میں نے اسکرین پر وقت دیکھا تو صبح کے 5 بجنے والے تھے اور صبح ہونے والی تھی۔ دریا نگر اب کچھ فاصلے پر ہے۔ میں نے آگے کا راستہ دیکھنے کے لیے اپنے جیب سے سیل فون نکالا اور گوگل سے مطلوبہ جگہ کا راستہ دیکھنے لگا۔ دریا نگر کتنا دور ہے الیان؟ سفر نے گاڑی چلاتے ہوئے میری طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ بس الٹے ہاتھ پر ایک موڑ آئے گا، وہیں گاڑی موڑنی ہے، میں نے کہا۔ میں نے لوکیشن دیکھنے کے لیے دوبارہ اسکرین کو دیکھا تو اس پر پھر بنمانس کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسکرین کو اسکرول کرنے کی کوشش کی مگر تصویر نہیں ہٹی، اسکرین پر موجود رہی۔ یوں لگتا تھا جیسے موبائل ہینگ ہو گیا ہو۔ ٹھہرو سفتر، 1 منٹ گاڑی روکو، میں نے چلاتے ہوئے کہا، مگر دیر ہو چکی تھی کیونکہ سفتر گاڑی موڑ چکا تھا۔ گاڑی مڑتے ہی ڈھلان کی جانب تیزی سے نیچے جانے لگی۔ ہم کھائی کی طرف جا رہے ہیں، کسی بھی طرح گاڑی روکو، بریک لگاؤ سفتر۔ نیند سے بیدار ہونے والا کاشف چلایا، جلدی کرو سفتر ورنہ ہم سب مارے جائیں گے، آسم نے گھبراتے ہوئے کہا۔ سفتر نے بڑی مہارت سے ایک اونچے ٹیلے پر گاڑی روکنے میں کامیاب ہو گیا۔ شکر ہے خدا کا، میرے منہ سے نکلا۔ الیان، یہ لوکیشن تم نے مجھے بتائی تھی؟ ایڈیٹ، سفتر نے مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ابے کیا ہمیں مروانے کا ارادہ تھا؟ کاشف بھی گھرایا۔ یار لوگ، میں نے سیل فون کو حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا جو ہینگ ہو چکا تھا۔ مچھلی کا شکار کرنے کے شوق میں ابھی ہم خود ہی شکار ہو جاتے۔ آسم نے گاڑی سے باہر کودنے کے لیے اپنے لمبی ٹانگیں کا استعمال کرتے ہوئے کہا۔ میں نے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا تو ہم ایک جنگل میں موجود تھے۔ سب باہر آؤ تاکہ گاڑی کو اس ٹیلی سے نیچے اتارا جائے۔ اف خدایا، ایک لمحے کے لیے تاخیر ہمیں موت کے منہ میں لے جا سکتی تھی، سفتر نے گاڑی سے کودتے ہوئے کہا۔ الیان، تو ہمیں مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کاشف نے آنکھیں پھاڑ کر ایک نظر نیچے کھائی کو دیکھا، پھر مجھے گھورتے ہوئے گاڑی سے کود گیا۔ گوگل لوکیشن ہمیں غلط کیسے بتا سکتی ہے؟ دکھاؤ مجھے، سفتر نے مجھ سے موبائل فون چھینتے ہوئے کہا۔ یہ بند ہو گیا ہے، میں نے گردن جھکاتے ہوئے کہا۔ سفتر نے میرے سیل فون کو جیسے ہی آن کیا، اس نے دھیما سا کہکا لگاتے ہوئے کہا، ابھی یہ وال پر اپنے سسر کی تصویر کیوں لگائی ہوئی ہے؟ وہ سب ہنسنے لگے۔ میں نے گردن کو موبائل اسکرین کی طرف گھماتے ہوئے جب دیکھا تو موبائل اسکرین پر وہی خوفناک بنمانس کی شکل نظر آئی۔ میں نے کبھی ایسی تصویر وال پر نہیں لگائی۔ میں حیران ہوا۔ ہاں، یہ بھی گوگل والوں کا کام ہوگا نا، کاشف نے خفکی سے کہا۔ مجھے معلوم ہے یہ پکچر تم نے میرے موبائل پر ڈاؤن لوڈ کر کے لگائی ہے، ورنہ میری گیلری میں تمہارے ماما کی کوئی تصویر نہیں تھی، میں نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ یہ موبائل کام کیوں نہیں کر رہا؟ سفتر نے اسکرین کو اسکرول کرتے ہوئے کہا۔ شاید ہینگ ہو گیا ہے، لو میں ری سٹارٹ کر کے دیکھتا ہوں، میں نے سفتر سے موبائل چھپتے ہوئے کہا۔ پکڑو اپنا تھکا ہوا موبائل، میں لوکیشن اپنے موبائل میں دیکھ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر سفتر نے جیب سے اپنا موبائل نکالا تو وہ بھی بند تھا۔ اس نے حیرت سے پہلے میری طرف دیکھا اور پھر موبائل کو آن کر دیا۔ چند ہی لمحوں بعد اس کی موبائل اسکرین آن ہوئی تو اس پر بھی وہی بنمانس کی تصویر نمودار ہوئی۔ اس نے چھینتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ اس پر ہنسنے کی باری میری تھی۔ اور تو جو اپنے چچا کی تصویر ساتھ لیے پھر رہا ہے، اس کا کیا؟ پھر سب ہنسنے لگے۔ میں نے کہا۔ سفتر سخت حیرانگی میں تھا کہ کاشف اور آسم بھی پہنچ گئے۔ دکھاؤ کیا ہوا، کس کی تصویر ہے؟ کاشف نے سفتر سے موبائل چھینتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں بھی ہنسنے لگے۔ تو یہ ان کے چچا اور سسر کی بحث ہے، اس نے موبائل اسکرین کو سیدھا کر کے آسم کو دکھاتے ہوئے کہا۔ آسم بھی کہکا مار کر ہنسنے لگا۔ رکو سفتر، ایک دم چلایا۔ کاشف، کیا تمہاری یہ حرکت ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ میں کیوں بھلا ایسا کروں گا؟ کاشف نے سنجیدگی سے کہا۔ ایک جیسی تصویر دونوں کے موبائل پر، یہ محض اتفاق نہیں۔ آسم اور کاشف، تم بھی اپنا موبائل چیک کرو جلدی، وہ تیز لہجے میں بولا۔ ماحول میں ایک دم سنجیدگی آ گئی۔ آسم اور کاشف اپنے بیگ کی طرف دوڑے، کچھ چیزوں کو الٹ پھیر کر کے اپنا موبائل نکال کر فضا میں لہرانے لگے۔ جلدی یہاں آؤ،
وہ دونوں اور میں موبائل تھامے سفتر کی طرف پہنچ گئے۔ ان دونوں کے موبائل بھی بند تھے جو انہوں نے دوبارہ آن کر دیے۔ عاصم اور کاشف نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کی اسکرین سیدھی کی تو ان دونوں کی موبائل کی وال اسکرین پر بھی اسی خوفناک بدمانس کی تصویر نمودار ہو گئی۔ جلدی سے گاڑی کو کھائی سے اتارو، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا، مجھے یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی، سفتر نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ کچھ دیر بعد ہم محنت اور احتیاط سے اپنی گاڑی کو بحفاظت اس ٹیلے سے اتارنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اس سے قبل ہم گاڑی میں بیٹھنے کی کوشش کرتے، چاروں طرف سے بن مانس کی مخصوص آوازوں سے ماحول میں خوف پھیلنے لگا، اور کچھ ہی لمحے بعد بہت سارے بن مانس درختوں سے تیز تیز رفتاروں سے یوں کودنے لگے جیسے تیز ہوا میں بیر ٹوٹ کر گرنے لگتے ہیں۔ ان کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ ہم چاروں ایک دوسرے سے پیٹ جوڑے خوف اور دہشت سے کھڑے تھے۔ انہوں نے چاروں طرف سے گاڑی کو گھیر لیا تھا۔ اچانک ہمارے اطراف اندھیرا پھیلنے لگا۔ ہم چاروں ہی خوفزدہ تھے۔ ہمیں اپنی موت یقینی لگ رہی تھی کہ ان میں سے ایک بن مانس ہمارے قریب آیا اور عجیب حرکتوں کے ساتھ اس طرح ہمارے گرد چکر کاٹنے لگا جیسے وہ ہمارا جزا لینا چاہتا ہو۔ سفتر، کھائی کی طرف دیکھو، میں نے دھیمی آواز میں سفتر سے کہا۔ ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں، مگر ہم کسی طرح انہیں چکمہ دے کر اس کھائی سے نیچے اتر جائیں تو کم سے کم یہ ان کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہوگا، سفتر نے بھی خسر پھسر کے انداز میں جواب دیا۔ اچانک کسی بن مانس نے آواز نکالی۔ وہ بہت خوفناک آواز میں بولا، شاید وہ اپنے ساتھیوں کو یہ مطلع کرنا چاہتا تھا کہ وہ ہمارے افراد کے منصوبے کو سمجھ گیا ہے۔ ہمیں یہ رسک لینا ہوگا، میرے برابر کھڑے کاشف نے کہا، جو ہماری باتیں سن چکا تھا۔ میری بھی یہی رائے ہے، سفتر کے برابر کھڑے عاصم نے کہا۔ اس سے پہلے ہی کہ یہ ہم پر حملہ کرے، ہمیں انہیں چکمہ دے کر کھائی سے اترنا ہوگا، سفتر نے کہا۔ ضروری نہیں کہ یہ کھائی خطرناک ہو، میں نے کہا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ ہمارے پیچھے نہ آئے، کاشف بجھے لہجے میں بولا، مگر ہمارے پاس جان بچانے کے لیے دوسرا آپشن نہیں، سفتر نے اطمینان سے کہا۔ بڑا بن مانس پھر سے چیخا۔ اس کی گھراٹ نے پورے جنگل میں دہشت پھیلا دی۔ اسی آواز کے سنتے ہی دوسرے بن مانس تتر بتر ہونے لگے۔ مجھے بڑے بن مانس کی حرکت سے اندازہ ہوا کہ جیسے وہ ہمیں کھائی سے فرار ہونے کے لیے راستہ دینا چاہتا ہو۔ اچانک انہوں نے ہمارے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا اور ہمیں اسی حالات پر لا کھڑا کیا جہاں ہمارے پاس کھائی میں کودنے کے سوا کوئی بچت کا راستہ نہیں تھا۔ ہم نے بھی وہی کیا جو ہم آپس میں پہلے ہی پلان کر چکے تھے۔ سفتر نے گردن کو آستگی سے گھما کر ہمیں کودنے کا اشارہ کیا۔ ہم چاروں ایک ساتھ کھائی میں کود گئے۔ فضا میں اب یہ آواز، جو کہ ایک سے زیادہ بن مانسوں کی لگتی تھی، گونجنے لگی۔ شاید وہ سب مل کر ایک ساتھ آواز نکال رہے تھے۔ ہم گرتے پھسلتے رگڑتے بالآخر زمین تک پہنچ گئے۔ یہ تو سارے قدیمہ کا کوئی شہر لگ رہا ہے، ہر طرف کھنڈرات ہی کھنڈرات ہے، عاصم کپڑے جھاڑتے ہوئے بولا۔ وہ ہمارا پیچھا کر سکتے تھے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، سفتر نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اگر وہ ہمیں مارنا چاہتے تو یہ ان کے لیے آسان تھا، اور یہ بھی حیران کن تھا کہ انہوں نے ہمارا پیچھا کیوں نہیں کیا، کاشف بولا۔ ہاں انہوں نے ہمیں کھائی میں کودنے پر مجبور کیا مگر وہ خود ہمارے پیچھے نہیں آئے، میں نے کہا۔ الیان، مجھے تو یہ کوئی بہت پرانا گاؤں لگ رہا ہے، عاصم نے میری توجہ کھنڈرات کی طرف کراتے ہوئے کہا۔ یہ طے ہے کہ ہم اپنی گاڑی تک واپس نہیں جا سکتے، اس لیے ہمیں یہاں سے باہر نکلنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈنا ہوگا، کاشف بولا۔ ہمیں سب سے پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم خوفزدہ نہیں ہیں، اور دوسرا کہ ہم ہر قسم کی صورتحال میں اپنے اعصاب پر قابو رکھیں گے، سفتر نے کہا۔ میں یہاں پہلے بھی آ چکا ہوں مگر اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، عاصم نے کہا۔ یہاں تو میں کئی بار آ چکا ہوں، سفتر نے کہا، اور میں بھی، کاشف نے کہا۔ میرے خیال میں تم سب یہاں آ چکے ہو سوائے میرے، میں یہاں پہلی بار آیا ہوں، میں نے کہا۔ ہم چاروں باتیں کرتے چل رہے تھے اور ارد گرد کی چیزیں دیکھ کر ہماری آنکھیں فطرت حیرت سے پھیلی جا رہی تھی۔ یہ ایک بازار تھا جہاں ہمیں پرانے دور کی جنگی سامان، خواتین کے طلائی اور چاندی کے زیورات مختلف دکانوں میں نظر آ رہے تھے۔ ہم ایک مسجد نما کھنڈر کے پاس جا کر رک گئے جو کسی عبادت گاہ کا کھنڈر لگ رہا تھا۔ اس میں ایک چھوٹا سا تالاب بھی تھا۔ پیچھے دیکھو، اچانک کاشف چلایا۔
ہم سب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ہمیں کچھ نظر نہیں آیا، یعنی ہمارے پیچھے گپ اندھیرا تھا اور ہمارے دیکھے گئے پیچھے کے سارے مناظر آنکھوں سے اجل ہو چکے تھے۔ پورا گاؤں اندھیروں سے کالا ہو چکا تھا۔ بن مانس کی گرجدار آواز نے ہمیں سما دیا۔ وہ پھر آگے آصف نے خوفزدہ لہجے میں کہا، وہ دیکھو۔ گپ اندھیرے میں یہ وحشتناک آوازیں روح کو فنا کرنے کے لیے کافی تھی۔ ہم مسجد نما کھنڈر میں داخل ہو گئے۔ مسجد نما کھنڈر میں داخل ہوتے ہی ہمارے خوف کی شدت قدرے کم ہوئی، جیسے دل کہہ رہا ہو بے شک قرار اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ اچانک بن مانسوں کی آواز گونجی۔ میں نے دیکھا تو یہ وہی بن مانس تھا جو غالباً ان کا لیڈر تھا۔ وہ عبادت گاہ کے قریب تو آ گیا، مگر اس نے اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ہمیں خوفزدہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے پیچھے صفدر، آصم اور کاشف بھی آ کھڑے ہوئے۔ ہمیں دیکھ کر اس بن مانس نے عجیب عجیب حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ یہ ہمیں شاید نماز پڑھنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے اشارے کو بغور سمجھنے کی کوشش کی۔ یار یہ ہمیں نماز پڑھنے کا کیسے کہہ سکتا ہے؟ کاشف نے حیرانگی سے کہا۔ بن مانس کا آخری اشارہ جو سجدہ تھا۔ ہم چاروں کو یہ سمجھایا گیا کہ واقعی اس کا اشارہ نماز ہے۔ تم نے ٹھیک کہا لیان، اس کی اشارہ نماز ہی ہے، آصم نے کہا۔ ہم جب کھائی میں کودے تھے تو اس وقت فجر کا وقت قریب تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں اذان دے کر فجر کی نماز ادا کرنی چاہیے، میں نے کہا۔ سب نے متفقہ گردن ہلائی۔ بے شک نماز ہی راہ نجات ہے، صفدر نے کہا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس نماز کی برکت سے اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ سمجھا دے۔ کاشف بولا، میں نے وہاں ایک تالاب دیکھا تھا، ممکن ہے اس میں پانی ہو۔ آصم نے کہا۔ ہم چاروں اگلے لمحے تالاب کے پاس موجود تھے اور وضو کر رہے تھے۔ اچانک وہی آواز آئی۔ آواز کافی شدت کی تھی جو فضا میں گونج رہی تھی، اور اسی آواز کے ساتھ ہمارے اطراف بن مانسوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ ہم نے طے کیا تھا کہ ہم نے ان سے خوفزدہ نہیں ہوں گے، اس لیے ان کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم نے اپنا وضو مکمل کیا۔ آصم نے اذان دی اور ہم چاروں نے فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد جماعت کے لیے تیار ہوئے۔ صفدر امامت کے لیے آگے بڑھا جبکہ میں نے اقامت پڑھی۔ میرے دائیں آصم اور بائیں طرف کاشف کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی صفدر نے اللہ اکبر کہہ کر تلاوت شروع کی، میں نے محسوس کیا کہ ہماری صفوں کے درمیان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ صفدر نے آخری رکعت کے بعد جیسی سلام پھیرا، آس پاس محسوس ہونے والے افراد کسی خیال کی طرح تحلیل ہو گئے۔ جو میں نے محسوس کیا، کیا تم نے بھی؟ میں کاشف سے پوچھنے ہی والا تھا کہ وہ بول اٹھا۔ میں نے اپنے پیچھے کافی لوگوں کو محسوس کیا جو سجدے سے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ کاشف نے کہا، ہاں بالکل مجھے بھی ایسا لگا۔ آصم نے تصدیق کی۔ ہم چاروں نماز مکمل کر کے برآمدے میں آئے تو دیکھا سارے بن مانس غائب تھے اور کالے گاؤں پر صبح کی روشنی پھیلی جا رہی تھی۔ مجھے کسی آدمی نے تھپکی دے کر اٹھایا۔ میری آنکھ کھلی تو دیکھا صفدر، کاشف اور آصم تینوں بے ہوش پڑے ہیں۔ مجھے یاد آیا کچھ دیر پہلے ہماری گاڑی کو ایک حادثہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں چوٹیں لگیں اور ہم بے ہوش ہو گئے تھے۔ صاحب کوئی مدد کی ضرورت ہو تو بتاؤ، اس آدمی نے مشکیزے سے پانی ایک مٹی کے کٹورے میں بھر کر مجھے دیتے ہوئے کہا۔ میں نے جلدی سے پانی لیا اور ایک گھونٹ بھرنے کے بعد باقی پانی ان تینوں پر چھڑک کر ہوش میں لایا۔ وہ تینوں بھی ہوش میں آتے ہی میری طرف کسی تجسس کا شکار تھے۔ کیا میں آپ لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ آدمی بولا۔ صفدر گاڑی سے چھلانگ لگا کر باہر آیا، اس کے ساتھ آصم اور کاشف بھی باہر آ گئے۔ صفدر گاڑی کا جائزہ لینے لگا۔ گاڑی کا ٹائر پنچر تھا، دوسرا بدلنا ہوگا۔ آصم نے ایک نظر گاڑی کے ٹائر پر ڈالتے ہوئے کہا، فجر کا وقت نکلا جا رہا ہے، آپ لوگ نماز پڑھ لیں، میں اپنے ساتھی کی مدد سے آپ کی گاڑی کو روانگی کے لیے تیار کرتا ہوں۔ وہ بولا، آپ کا بہت شکریہ، ہمارے پاس دوسرا ٹائر ہے، ہم خود ہی تبدیل کر لیں گے، یہ اس کام کے پیسے مانگیں گے۔ میں نے یہ سوچ کر کہا، بھائیو آپ کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، کہا نا پہلے نماز پڑھ لو، اور ویسے بھی مدد کے لیے بدلے میں مدد ہوتی ہے جس کے پیسے نہیں ہوتے۔ وہ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ میں حیران تھا کہ اس نے میرے دل کی بات کیسے سن لی۔ ہم نماز کی قضا پڑھ لیں گے، ہمیں فی الحال یہاں سے جلدی نکلنا ہے، کاشف نے کہا۔ ہم چاروں ہی نماز کے چور تھے، اس لیے نماز کو ٹال رہے تھے۔ وہ ایک دم غصے ہو گیا اور گجدار آواز میں حکم دینے والے انداز میں بولا، جب نماز کا وقت ہے تو پڑھو، جب تک تم نماز پڑھو گے گاڑی میں تیار کر لوں گا، نماز کا مذاق نہیں اڑاتے۔ ہم نے مشکیزے کے پانی سے ایک ایک کر کے وضو کیا۔ آپ ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے؟ آصم نے تنزیہ انداز میں کہا، میں پڑھ چکا ہوں،
मुस्कुरा के बोला। ये कहकर वो गाड़ी में लग गया और हम इसी तरह नमाज पढ़ने लगे जैसा कि मैंने ख्वाब में देखा था। हमने नमाज मुकम्मल की तो उसने गाड़ी को रेस दी, साथ ही गाड़ी को ओके कर दिया। क्या यहाँ करीब में कोई पुराना गांव है? आसिम के सवाल पर हम तीनों चौंके। नहीं, वो इत्मीनान से बोला। हम चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हाँ, मगर सुना है यहाँ पास ही एक जन्नातों की बस्ती है। वो किसी अजाब में थे, यानी रात में बिन मानस बन जाते थे और दिन में जिन्नात। सुना है उन्होंने किसी वलील्लाह को नमाज पढ़ते देखकर इनका मजाक उड़ाया था। बस इस दिन से इन पर इनकी बस्ती पर अजाब आया और वो मुद्दत तक इसी अजाब का शिकार रहे। वो हर रोज तौबा करते रहे। वो यहाँ आने वालों को आवाज़ें देकर पुकारते, नमाज पढ़ लो, नमाज का मजाक ना उड़ाओ। इसने ये बिल्कुल इसी तरह दोहराया जैसे बिन मानस कहकर चला रहा हो। बिलाखिर यहाँ कुछ मुसलमान लड़के आए। उन्होंने अजान दी, जिसे सुनकर जन्नातों ने सदके दिल से तौबा की और इनके साथ नमाज पढ़ी और यूं वो इस अजाब से बरी हुए। ये सुनकर हम चारों एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगे। नमाज का मजाक उड़ाने पर जन्नातों के साथ अजाब का मामला हुआ। हम इंसान दिन रात नमाज की चोरी करके नमाज का मजाक उड़ाते हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। खैर साहब, आपकी गाड़ी तैयार है, आप अपने रास्ते जा सकते हो। यह कहकर वो जाने के लिए मुड़ना चाहता था। मैंने वॉलेट से 1000 का नोट निकालकर इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मदद का शुक्रिया दोस्त। उसने कहा, नहीं, मैंने मदद के बदले मदद की है। मेरी नसीहत याद रखो, नमाज को कभी तर्क नहीं करना। इसने एकदम बिन मानस जैसी आवाज़ निकाली और हमारी नज़रों से ओझल हो गया।